خواب بکھرنے نہ پائیں۔ آپ ڈاکٹر نوشین کی کہانی سنیے۔ ہم 5 بہن بھائی تھے، میرا 5واں نمبر تھا۔ والد صاحب کا ہول سیل کا کاروبار تھا۔ بڑے بھائی کاروبار میں ابو کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ ہنسی خوشی زندگی گزر رہی تھی۔ 8 اکتوبر 2005 کو زمین نے کروٹ لی تو میں اسکول میں تھی۔ پل بھر میں عمارتیں زمین بوس ہو گئیں۔ چیخو پکار میں کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ ہمارے اسکول کی عمارت لڑکھڑا رہی تھی۔ بچیاں ننگے پاؤں اور ننگے سر کھلے آسمان تلے جمع ہو گئیں۔ اللہ کا شکر تھا ہمارے اسکول میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن بچیاں زخمی تھیں۔ ہر طرف گرد و غبار تھا، چیخو پکار تھی اور ایک خوفناک گونج نے دماغوں کو معاف کیا ہوا تھا۔ ہماری ٹیچرز نے بچوں کا حوصلہ بڑھایا اور سب کو گھروں کی طرف روانہ کیا۔ میں 7ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ گھر لوٹی تو نقشہ تبدیل تھا۔ امی اور دوسری 2 بہنیں گھر پر تھیں۔ مجھ سے بڑا بھائی بھی اسکول سے گھر لوٹ چکا تھا۔ ابو کا مظفر آباد شہر میں کاروبار تھا اور ہم گاؤں میں تھے۔ گاؤں میں درجنوں لوگ کچے مکانوں کے نیچے دبے ہوئے تھے۔ ہمارا مکان ٹین کی چھت کا تھا۔ دیواریں گر چکی تھیں لیکن چھت کھڑی تھی۔ ہمیں لوگوں نے بتایا مظفر آباد مکمل طور پر تباہ ہو گیا ہے۔ کوئی درست معلومات کا ذریعہ نہیں تھا۔ ہم ابو اور بھائی کا انتظار کرتے رہے مگر وہ آئے اور نہ انہوں نے آنا تھا۔ ابو اور بھائی دونوں کی لاشیں 1 ہفتے بعد ملیں۔ ہماری تو دنیا ہی لٹ گئی۔ کھلا آسمان تھا، ہم تھے اور ہماری بے بسی تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اندازہ ہو رہا تھا والد کے بغیر زندگی کیا ہے۔ ابو کا خواب تھا میں ڈاکٹر بنوں، لیکن ابو کے بعد یہ خواب بکھرتا محسوس ہوا۔ ہمیں تو گھر میں راشن کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ ایک دن امی نے کہا ہم شہر میں ماموں کے ہاں شفٹ ہوں گے۔ شہر میں ایک ادارہ ہے جس میں یتیم بچوں کے لیے مفت تعلیم کا انتظام ہے۔ ہم شہر میں آئے، اسکول دیکھا تو پہلی بار ریڈ فاؤنڈیشن کا تعارف ہوا۔ فاؤنڈیشن نے ٹینٹ میں بچوں کے لیے تعلیم کا انتظام کر رکھا تھا۔ میں اسکول میں داخل ہو گئی اور مجھے معلوم ہی نہ ہوا کہ ہمیں یونیفارم کون دے رہا ہے، راشن کہاں سے آ رہا ہے، اور یوں وقت گزرتا رہا۔ میں نے FSC کر لیا، انٹری ٹیسٹ پاس کیا اور میڈیکل کالج میں داخل ہو گئی۔ MBBS کرنے کے بعد آج میں ڈاکٹر کی حیثیت سے جاب کر رہی ہوں، جبکہ میرا بھائی بھی تعلیم مکمل کرنے کے بعد بیرون ملک جاب کر رہا ہے۔ میں آج بھی پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو اپنے خواب کی تکمیل میں ریڈ فاؤنڈیشن باپ کے روپ میں نظر آتی ہے۔ صرف ڈاکٹر نوشین کی کہانی نہیں، ایسی ہزاروں کامیابی کی کہانیاں ریڈ فاؤنڈیشن کے تعلیمی اداروں میں موجود ہیں۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اسے اس دنیا سے نفع حاصل کرنے کے لیے برابر مواقع دیے، لیکن ساتھ کبھی کبھی انسانوں کی آزمائش بھی کرتا ہے۔ یہ آزمائشیں جہاں ان افراد کے لیے مشکلات لاتی ہیں، وہاں ان سے بچ جانے والوں کے لیے مواقع بھی فراہم کرتی ہیں۔ آزمائش سے بچ جانے والے انسانی ہمدردی میں صدقے کے طور پر دوسرے انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا کام کرتے ہیں۔ پاکستان میں ایسے کئی افراد اور تنظیمیں اللہ کی رضا کے لیے جد و جہد کر رہی ہیں۔ ریڈ فاؤنڈیشن ایسا ہی ایک ادارہ ہے جو گزشتہ 27 سالوں سے محروم طبقات کے لیے اپنے حصے کا کام کر رہا ہے۔ فاؤنڈیشن نے تعلیم کے میدان کا انتخاب کیا اور آنے والی نسلوں کو ایک تعلیم یافتہ اور خوشحال پاکستان دینے کے لیے جد و جہد شروع کی۔ اخلاص، نیت اور مسلسل محنت سے تعلیم کے میدان میں فاؤنڈیشن نے کمال کر دیا۔ 1 لاکھ بچے فاؤنڈیشن کے تعلیمی اداروں سے فارغ ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے اور اس وقت 1,15,000 بچے زیر تعلیم ہیں۔ میں گزشتہ چند سالوں سے فاؤنڈیشن کے ایک رضاکار کے طور پر اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ممکن ہے میری قلم سے نکلا ہوا کوئی لفظ یا جملہ کسی انسان کو خیر کی راہ پر لگا دے اور کل قیامت کے دن میں اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکوں۔
پاکستان میں اس وقت 2.5 کروڑ بچے تعلیم جیسی نعمت سے محروم ہیں۔ ان بچوں کے بھی ڈاکٹر نوشین کی طرح خواب ہیں، یہ بھی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس نظام نے ان کے لیے راستے تنگ کیے ہوئے ہیں۔ میں صبح روزانہ ایسے بچوں کو کوڑے کے ڈھیروں سے رزق تلاش کرتے، کسی ورک شاپ میں گندے کپڑوں کے ساتھ ٹائر تبدیل کرتے اور کسی سگنل پر بھیک مانگتے ہوئے دیکھتا ہوں تو کانپ جاتا ہوں۔ کل قیامت کے دن ان بچوں کے ہاتھ ہمارے گریبانوں کی طرف بڑھے تو ہمیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ میں پاکستان کے خوشحال طبقے سے اپیل کرتا ہوں، خدا را ذرا تصور کی آنکھ سے دیکھیے، ان بچوں کی جگہ اگر ہمارے بچے ہوں تو ہمارے جذبات اور احساسات کی کیا کیفیت ہوگی۔ یہ بچے ہمارے لیے امتحان بھی ہیں اور اللہ کی طرف سے ایک آزمائش بھی۔ ان بچوں کو تعلیم و تربیت دیے اور ان کی مدد کیے بغیر ہماری نسلوں کا مستقبل کیسے محفوظ ہوگا؟ ان بچوں کی آنکھوں میں ادھورے خوابوں کی تکمیل ہم مل کر کر سکتے ہیں۔ ممکن ہے ہم 2.5 کروڑ بچوں کی مدد نہ کر سکیں، لیکن کچھ درد تو کم کر سکتے ہیں، چند خوابوں کو تعبیر تو دے سکتے ہیں، کچھ خوابوں کو تو بکھرنے سے بچا سکتے ہیں۔ رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے۔ رمضان کا مہینہ مسلمانوں کے لیے اللہ کا خاص تحفہ ہے۔ گنہگار مسلمان بھی اس مہینے میں اللہ کے قرب اور بخشش کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں لوگوں کے دل نرم کر دیتا ہے، ان کے ہاتھ کھول دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے میں کی گئی نیکیوں کا اجر اللہ کی طرف سے کئی گنا بڑھا کر لوٹانے کی بشارت سنائی ہے۔ آپ اس مہینے میں 1 روپیہ خرچ کریں گے تو اللہ اس کا اجر 70 گنا بلکہ اس سے بھی بڑھا کر لوٹائے گا۔ اللہ نے انسانوں پر خرچ کرنے کو اپنے ساتھ تجارت کہا ہے، جس کا نفع اللہ دنیا اور آخرت میں کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے۔ رمضان صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ کا مہینہ ہے۔ ہر تجارت کرنے والے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا زیادہ سے زیادہ منافع ہو، اس کا سرمایہ درست جگہ پر لگے۔ آپ تصور کریں، آپ کی زکوٰۃ اور صدقات سے کوئی یتیم و غریب تعلیم حاصل کرے گا، اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا، اپنے خاندان کی کفالت کرے گا، یوں ایک نسل اپنے پاؤں پر کھڑی ہوگی، اور آپ زندہ رہیں یا نہ رہیں، یہ عمل آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنے گا۔ جب تک آپ کے زیر کفیل بچے کی نسل چلتی رہے گی، اللہ آپ کے لیے اپنے خزانے سے منافع دیتا رہے گا۔ آپ کی اولاد محفوظ رہے گی، مال میں برکت رہے گی اور مشکلات سے اللہ کی پناہ میں رہیں گے۔ میں اپنے تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، صدقہ آپ کے مال میں برکت عطا کرے گا اور آپ کی اولاد فرما بردار ہوگی۔ صدقہ آپ کو پریشانیوں سے نجات دلائے گا اور آپ کی نیک حاجات پوری کرے گا۔ شرط صرف یہ ہے کہ صدقہ آپ صرف اللہ کی رضا اور نیک نیتی سے کریں۔ رمضان میں لوگ اپنے مال کو پاک کرنے کی غرض سے اللہ کے حکم کے مطابق زکوٰۃ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ آپ کے مال کو پاک کر دیتی ہے اور اسے بابرکت بنا دیتی ہے۔ آپ یقیناً یہ چاہیں گے کہ آپ کی زکوٰۃ اور صدقات درست جگہ پر اور شریعت کے مطابق خرچ ہوں، اس زکوٰۃ سے انسانوں کا بھلا ہو اور اللہ کے ہاں قبول ہو۔ میں پورے اعتماد سے آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنی زکوٰۃ و عطیات ریڈ فاؤنڈیشن کو دیں۔ فاؤنڈیشن آپ کی زکوٰۃ و عطیات سے یتیم بچوں کی کفالت کرے گی اور آپ اللہ کے ہاں اجر پائیں گے۔ فاؤنڈیشن کے پاس اس وقت 12,000 یتیم بچے ہیں جن کو مفت تعلیمی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ فاؤنڈیشن ان کے لیے کتابیں، کاپیاں، جوتے، یونیفارم اور اسٹیشنری فراہم کرتی ہے۔ فاؤنڈیشن ان بچوں کی کفالت پر سالانہ 36 کروڑ روپے کی خطی رقم خرچ کرتی ہے۔ زیادہ حقدار بچوں کے گھروں میں راشن بھی فراہم کرتی ہے۔ آپ فاؤنڈیشن کے اکاؤنٹ میں اپنی زکوٰۃ جمع کروا کر یا فاؤنڈیشن کے ایڈریس پر چیک ارسال کر کے ان کے نمائندے سے رابطہ کریں۔ فاؤنڈیشن آپ کو آپ کے عطیے کی رسید کے ساتھ
یتیم بچوں کی مکمل تفصیل بھی ارسال کرے گی. ہر سال آپ کو آپ کے زیر کفالت بچوں کی پروگریس رپورٹ بھی شیئر کرے گی. فاؤنڈیشن کے اکاؤنٹ نمبرز، رابطہ نمبرز اور ایڈریس یہ ہیں: فیصل بینک، اکاؤنٹ ٹائٹل ریڈ فاؤنڈیشن، اکاؤنٹ نمبر 304-830-89000-31361. انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر PK21 FAYS 304-830-89000-31361. Swift code FAYSPKKA. Bank branch, ground floor, Grand Jor Plaza, Main Kuri Road, Islamabad. WhatsApp 0349272523. Mobile number 03145025-767. UAN 051-111-323-424. Email address sponsor@readfoundation.org. Website www.readfoundation.org. Office address Read Foundation, 3rd floor, Al Farooq Plaza, Kuri Road, Chak Shehzad, Islamabad.